بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دلشیر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی معیشت پہ کہ اس وقت پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی ہم قرضے کے نیچے ہی کیوں دبتے جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں ایسا آ رہا جو ہمیں قرضے کے بوجھ سے نکالے، اس کے دباؤ سے نکالے۔ کیسے نکل سکتے ہیں اور یہ کب تک چلے گا؟ تو دوستو، ہم بحیثیت عوام، یہ آج میں عام پبلک کے لیے یہ میری بات ہے، اور سب کو چاہیے اس کو شیئر کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا پیسہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں شیئر کرنا کہ پتہ چلے ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور اس کو کیسے استعمال ہونا چاہیے۔ کوئی پاکستانی ایسا اس وقت نہیں ہے، اگر 22-24 کروڑ عوام ہے تو اس میں سے جو ٹیکس نہیں دے رہا۔ ہر بندہ، حتیٰ کہ جو بچہ ہے نا وہ بھی ٹیکس نہیں دے رہا ہے۔ وہ اس لیے ٹیکس دے رہا ہے کہ وہ جو بسکٹ وغیرہ خریدنے کے لیے جاتا ہے نا 30, 40, 50 کے، تو وہ جو کمپنی ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس وصول کرتی ہے، اور پھر وہ کمپنی انکم ٹیکس کی صورت میں بھی پاکستان کو کچھ نہ کچھ پے کرتی ہے۔ مینس کہ ہر بندہ ٹیکس پے کر رہا ہے۔ اب وہ جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے، اور کس کو پتہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ، معذرت چند لوگوں کے، اور انہوں نے کبھی آگے عوام کو نہیں بتایا کہ آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ بجٹ آتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے جی اتنا ارب اکٹھا ہوا، اتنا ارب اکٹھا ہونا چاہیے تھا، اتنا ارب اس میں گیا، اتنا ارب اس میں گیا، اتنا خرب اس میں گیا، اتنا ڈیفینس میں چلا گیا، اتنا اس میں چلا گیا، بس فنش۔ اور باقی اس کے بعد نیکسٹ پھر بجٹ پہ انتظار کرو۔ پھر بیچ میں جو مہنگائی ہوتی ہے، جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی کون والی بات ہے۔ اور میری حکومت، میں پرائم منسٹر، اور میں آڈٹ کے لیے لگاؤں گا بندے کے، چلے بھی آڈٹ کر کے نا میرا تو ذرا فائلیں پوری کر دیں۔ یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ ہمارے پیسے کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ کب تک یہ مذاق ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم IMF سے پیسہ لے کر وقت کو آگے لے کر صرف دھکا دیں گے، ملک چلائیں گے نہیں، صرف ملک کو دھکا سٹارٹ کیا جائے گا؟ یا ساری دنیا کے ممالک ایسا ہی کر رہے ہیں؟ یا ساری دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو اتنی تیزی کے ساتھ قرضے کے نیچے دبتے جا رہے ہیں؟ یا صرف ہم ہی ہیں؟ کیا ہم ایٹمی قوت نہیں ہیں؟ چلے ایٹمی قوت کا ہی کر لیتے ہیں۔ کتنی ایٹمی طاقتیں ہیں پاکستان میں، دنیا میں، جو اتنی قرضے کے نیچے دبی ہوئی ہیں، ان کو اتنے برے معاشی حالات ہیں، اور ان کی ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ جہاں اقتدار کے لیے ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ عوام کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے کہ وہ دوست کی بات سننے کے، رشتہ دار کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی نفرت بڑھ دی گئی ہے ایک دوسرے۔ نون لیگ والے آتے ہیں وہ بھی نفرت انگیز بات، PTI والے آتے ہیں تو وہ بھی کم نہیں کرتے نفرت، مولانا صاحب یا دوسرے آتے ہیں۔ اب جماعت اسلامی تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو یا تو پھر دین کی ہی صرف کر لینی چاہیے، سیاست سے سائڈ بھی ہو جانا چاہیے۔ ایماندار لوگ ہیں اس جماعت میں ماشاءاللہ، میرا خیال ہے، میں اپنا خیال کا اظہار کر سکتا ہوں کہ اچھے لوگ ہیں۔ وہ اقتدار کی اتنی ہوس پیسہ کمانے کے لیے لے کر نہیں بیٹھے ہوئے، وہ خدمت کے جذبے سے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، لوگوں کو بتائیں، اور شاید کچھ اچھے لوگ آ جائیں تو اس ملک کے لیے کچھ بہتر ہو۔ تو ہر 6 ماہ بعد کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اتنا پیسہ اکٹھا ہوا تھا، اتنا اس ہیڈ میں گیا، اتنا اس ہیڈ میں گیا، اور اس جگہ پہ خرچ ہوا، تاکہ لوگ اپنی اپنی جگہ جہاں جہاں وہ بولے وہاں دیکھیں اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اور کون احتساب کر رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیدھی سی بات ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد نہیں، 3 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کچھ کام کریں بھائی، وہ دیں حساب کے گورنمنٹ اس کو کہ جی اتنا پیسہ آیا تھا، حساب ہی دینا ہے، کرنا تو آپ نہیں ہے، جہاں جی چاہے لگوائیں، اس کے بعد تو حساب ہونا چاہیے، تاکہ وہ عوام کو کسی ایک پریس کانفرنس اسپیچ میں آگے بتائے کہ پاکستان میں اتنا پیسہ اکٹھا ہوا، یہاں پہ یہ لگا، اور اس میں شفافیت تھی، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں کسی نے کوئی ڈنڈی ماری ہو۔ تو یہ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا جی؟ اب مجھے بتائیں کہ جو پیسہ باہر سے آیا یہ سیلاب کے لیے، لوگ کیوں دیں گے ہمیں پیسہ، جبکہ باہر کے ملکوں سے ہمیں جرمانے پاڑ رہے ہوں ہمارے وزیر اعظم کو کہ جی آپ جو سیلاب کے لیے پہلے پیسے دیے تھے وہ کدھر گئے اس کیس میں، تو اب پھر سیلاب میں لوگ انہیں کو پیسے کیوں دیں؟ لیکن لوگوں نے پھر بھی دیے کہ اب لوگ تو تکلیف میں ہیں، کس کو دیں؟ پھر یہی بیٹھے ہیں، انہوں نے دی۔
کدھر گئے وہ پیسے؟ اب میں پوری قوم سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ جتنا پیسہ پاکستانی عوام نے اور باہر کے ملکوں سے آیا تھا، کیا اتنے پیسے میں ان کی حالت نہیں ٹھیک ہو سکتی تھی؟ کیا پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں سیلاب آیا بہتری نہیں ہو سکتی تھی؟ کہاں بہتری ہوئی؟ کیا وقت کتنے دنوں کے بعد پانی، کتنے مہینوں کے بعد بھی پانی ادھر رہا؟ کون کرے گا؟ کس کی غلطی تھی؟ کس نے کرنا تھا؟ کس نے بتایا؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ پچھلے دنوں، آنے والے دنوں میں اور سکینڈل نکل آئیں گے اس پہ بھی، پھر کیا ہوگا؟ کمیشن فلاں فلاں اینڈ دیٹس آل، پھر اگلی حکومت آئے، پھر اور کچھ کرے گا، پھر اور کام نکل آئیں گے پیچھے، ختم۔ کھاؤ پیو موج کرو، عیش کرو۔ مبینہ طور پہ ہر جگہ پہ اپنا اپنا الو سیدھا ہو رہا ہے، اور عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ کون عوام کا سوچ رہا ہے؟ اگر عوام کا سوچا جاتا تو آج مہنگائی کی صورتحال یہ ہوتی کہ لوگ بھوکے سوتے۔ اب کیا کریں؟ لوگ کس سے مانگے؟ سارے ہی تو بیچارے پریشان ہیں۔ کون کس سے مانگے؟ کون کس سے جا کے فریاد کرے؟ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، خدا کے لیے پاکستانی عوام کا سوچئے۔ پاکستان کے جو، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ جو آج کے بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی جب وسائل نہیں ہوں گے؟ تو کیسے آگے چلے گا جب صحت کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا؟ بیمار معاشرہ جب ہوگا تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ تو کیوں عوام نہیں پوچھتی کہ ہم اسی کو ہی آگے لے کر آئیں گے جو واقعی صحیح طرح آڈٹ کرا کے پیسہ جتنا اس کی حکومت میں آیا ہوگا اور کہاں کہاں گیا؟ میں کہتا ہوں ایک سمپل سی بات ہے، چلے باقی بعد میں کر لیتے ہیں، بعد میں حساب کر لیں گے۔ اتنا ہی بتا دیں کہ یہ جو لاسٹ 6 منتھ جب سے یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے کتنے اپنی اسمبلی پہ پیسے خرچ کیے، پرائم منسٹر سے لے کر ایک ایم این اے تک، کتنا پیسہ تنخواہوں میں، سہولیات میں، دوسری چیزوں میں گیا، اور انہوں نے پاکستان کو کتنا بینیفٹ دیا۔ سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کتنا پیسہ ان پہ خرچ ہوا۔ یہ کون سا بزنس ہے، کون سا کاروبار ہے جس میں خرچ تو 1 ارب روپیہ ہو اور واپسی اس کی 20 لاکھ روپیہ ہو؟ 80 کا نقصان کون سارا برداشت کرے گا؟ کون سا ایسا کاروبار ہے؟ اور ہم کیوں ایسا کریں؟ پہلے ہی قرضے میں بیٹھے۔ کوئی ایسی حکومت تو آئے، سارے ایک ہی مطالبہ کریں، پوری قوم یہ مطالبہ کرے کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو IMF اور قرضوں سے ہماری جان چھڑائے گا اور آگے بھی قرضے نہیں لے گا۔ آٹومیٹیکلی جب قرضوں سے جان چھوٹے گی، ہمارے لیے ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا، ڈالر کمزور ہوگا، مہنگائی کم ہوگی، معاشرہ مضبوط ہوگا، تو پاکستان ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔